أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، کل میں نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا تھا، آج بھی اسی آیت کریمہ کو تلاوت کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کا جو ہماری بات آیت کے تعلق سے تھی وہ ادھوری تھی. کل واقعہ جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے چھیڑوں گا، لیکن جو آیت کے تعلق سے بات تھی وہ ادھوری تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے انعام فرمایا ان پر، جیسا کہ قرآن کی آیت میں ذکر ہے، جو انبیاء میں سے ہے، صدیقین میں سے ہے، شہداء میں سے ہے. اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف حسین اعظم شہید اعظم نہیں، صرف شہید اعظم نہیں، صدیقیت کی صفت بھی تھی، فاروقیت کی صفت بھی تھی، اور حیدریت کی صفت بھی تھی. اور نہ جانے کتنی صفات کو آقائے دو جہان کے وسیلے سے اللہ نے حسین اعظم کو عطا فرمائی تھی. ان 6 دنوں میں میں لگاتار بتاتا چلا جاؤں گا کہ کتنی صفات کے جامع اللہ نے آپ کو بنایا. صرف آپ کی شہادت کی بنا پر آپ کو لوگ یاد نہیں کرتے. بہت سے لوگ جو اہل علم ہے ان کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں جانتے وہ تو شہادت کی بنا پر یاد کرتے ہیں. لیکن بعض مفسرین اعظام اور بعض محققین، بعض علماء متکلمین ایسے بھی ہیں جو آپ کی شہادت کی بنا پر آپ کو یاد نہیں کرتے، بلکہ آپ کے تقوی کی بنا پر، آپ کی حق گوئی کی بنا پر، آپ کی پابند شریعت ہونے کی بنا پر، اور مکمل رسول کی تصویر ہونے کی بنا پر آپ کو یاد ہے. شہادت تو اب شہادت کی بات آ گئی تو علامہ شفیع اوکاڑوی، خطیب پاکستان علامہ شفیع اوکاڑوی، نہ جانے کتنے علماء متکلمین کے استاد ہیں. انہوں نے اپنی کتاب شام کربلا میں، اور آپ کے علاوہ ہندوستان کی سرزمین پر علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب نے اپنی کتاب خطبات محرم میں، اور ان کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوط، علامہ جلال الدین احمد امجدی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ایک اور مصنف ہے تاریخ کربلا کے، علامہ محمد امین القادری صاحب مقدس اللہ العلی القدسیہ نے اپنے طریقے سے اس روایت کو درج کیا، شہادت کے اقسام کو بیان کیا، شہید کے قسموں کو بیان کیا، شہید کہتے کسے ہیں وہ بھی بیان کیا. علماء فرماتے ہیں شہادت 2 قسم کی، ایک ہے شہادت سری اور ایک ہے شہادت جہری. شہادت سری یعنی پوشیدہ شہادت. لفظ سر جو ہے، سر میں نے رکھا ہے، سر علماء اکرام نے جو لفظ سر دیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ. شہادت سری یعنی پوشیدہ شہادت. اور ایک ہے شہادت جہری. شہادت جہری یعنی ظاہری طور پر جو شہادت خدا کی بارگاہ میں، خدا کی راہ میں لڑتے ہوئے مظلومانہ طور پر جس کو قتل کر دیا جائے وہ شہادت جہری. شہادت سری اور شہادت جہری.
اب آپ کو میں یہ بات بیان کروں کہ شہادت سری جن جن کو نصیب ہوئی ان حضرات کے نام آپ کو بتاتا چلوں. جو مشہور ہے وہ نہ جانے کتنے علماء گزرے ہیں جن کو شہادت سری نصیب ہوئی. شہادت سری میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، امام علی مقام، امام حسین کے بڑے بھائی، آپ کو شہادت سری نصیب. شہادت سری کے اقسام میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ شہادت سری یعنی جس کو زہر دے دیا جائے وہ شہادت سری. اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ میں جس کا انتقال ہو، یا کسی کے اوپر دیوار گر جائے، یا ڈوب کر مر جائے، یہ تمام بھی شہادت ہے. یہ تمام لوگ بھی شہید کہلائیں گے، لیکن یہ تمام شہادت سری کے اقسام میں آئیں گے. شہادت سری ہے. اور فرمایا جو جل کر مر جائے، جو مومن مسلمان ابھی مثال کے طور پہ کہیں گیا ہے، کہیں آگ لگ گئی، وہ جل گیا، تو وہ بھی شہادت سری میں شمار کیا جائے. ایکسیڈنٹ میں مرا ہو، یا کسی ایسی بیماری میں، پیٹ کی بیماری میں مرا ہو، کینسر کی بیماری، کسی بھی بیماری میں اگر مسلمان مرے تو وہ بھی شہید کی موت مرتا ہے. شہادت سری کی موت مرتا ہے. اور ایک ہے شہادت جہری، ایک ہے شہادت جہری. اس شہادت کو کہا جاتا ہے کہ جب ایک مجاہد دین کی حمایت میں، شریعت کی پیروی میں، دین و سنت اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے اعلی کلمت الحق کے ساتھ جنگ، کافروں کے ساتھ جنگ لڑے اور اس جنگ میں شہید ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں شہادت جہری. اس شہادت کو شہادت جہری کہا جائے گا. یہ تھی شہادت کی دو قسمیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب یہ بھی بیان کروں کہ اب تک اہل سادات میں، یعنی اہل بیت اطہار میں جتنے بھی ہوئے اب تک، آپ نے نام سنے ہوں گے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ بھی کسی کی بیماری میں مرے تو وہ بھی شہادت سری میں مرتے ہیں. یعنی ان کا انتقال وصال با کمال ہوتا ہے تو وہ بھی شہادت سری میں ہوتا ہے. اب یہ تھی شہادت کی قسم ہے. اب آپ کو شہید کا لفظی معنی بیان ہے. علامہ امام رازی، امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر کبیر میں، تفسیر کبیر